قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم بات شروع کرتے ہیں قرآن و حدیث کی۔ کوئی بھی انفارمیشن آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6058 6058، قیامت کے دن بدترین شخص کون ہوگا؟ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قیامت کے روز سب سے بدترین شخص اسے پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ اسے دو منہ والا بھی کہتے ہیں، دو رخی بھی کہتے ہیں اور دوغلا بھی کہتے ہیں۔ اور ناظرین، دوغلا جو شخص ہوتا ہے نا، اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ ایک حد تک اس کا دوغلا پن ہو سکتا ہے، عارضی طور پر کامیاب ہو جائے، لیکن جب سچ سامنے آتا ہے تو جھوٹ ضرور کھلتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دوغلا شخص کہیں کا نہیں رہتا۔ دوسرا وہ شخص جو ناظرین قیامت کے روز مفلس ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ سب سے مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ مفلس ہے، اور اسی سے نا افلاس، وہ مفلس ہے۔ تو فرمایا نہیں، روز قیامت مفلس وہ ہوگا کہ جو بڑی نمازیں، روزے، عبادات لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے حقوق العباد میں اتنا زیادہ اس نے چیٹ کیا ہوگا، یعنی لوگوں کے حقوق، رائٹس اتنے مارے ہوں گے کہ وہ سب کے سب روز قیامت اس کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کی شکایت کریں گے، اور پھر اس کی نیکیاں وہ سارے لے کر جاتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب نیکیاں نہیں بچیں گی تو جن کے حقوق ہوں گے ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے مفلس، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد تلف کرنے سے باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ناظرین لوگوں کے حقوق، لوگوں کے رائٹس ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج نئے سال کا پہلا دن ہے۔ بہت سے لوگ مبارکباد دیتے ہیں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ مبارکباد کس بات کی؟ یہ تو ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو چکا ہے، ہمیں تو سوچنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے، ہمیں تو یہاں پر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چلیں جی، اگر نیا سال ہے تو اگر کہتے ہیں کہ جی مبارکباد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نیا سال ہمیں عطا فرمایا، تو چلے جی اس کی عطا پر ہم سب کو مبارکباد ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ قمری سال ہو، شمسی سال ہو، یہ دونوں سورج اور چاند دونوں اللہ نے بنائے ہیں، یہ دونوں سال اللہ تعالیٰ کے سال ہیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، مبارکباد ہو، تو پھر اس بات پر غور کیجئے کہ سال 2023 تھا کل، آج 2024 میں ہم داخل ہو چکے ہیں، پہلی تاریخ ہے، 1 جنوری ہے۔ کہتے ہیں نا سال تبدیل ہو گیا، تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سال تو تبدیل ہو چکا، لیکن آپ اور ہم تبدیل ہوئے ہیں یا نہیں، اپنے آپ کو بھی تبدیل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کیجیے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 52 ہے۔ مکمل آیت کریمہ
آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں واصباً، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے تبدیل ہو جاتی ہے، تو وقف کی صورت میں اسے واصبہ پڑھیں گے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ تتقون وقف کی صورت میں تتقون پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف، اندر 52 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 52 52 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ واو ایک کلمہ، لا دوسرا، ہو تیسرا، ما چوتھا، فی پانچواں، السماواتی چھٹا، الارضی ساتواں، لا لہو گزر چکا ہے، الدین آٹھواں، واصباً نواں، آ 11واں، فا 12واں، غیرہ 13واں، اسم اللہ 14واں، تتقون 15واں۔ کل یہاں 15 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَهُ ملا کر پڑھیں گے، وَلَهُ، اور یہ اصل میں لی ہے، لیکن ہو کے ساتھ یوز ہوا نا، تو اسی لیے اس کو لا پڑھا جاتا ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، فی میں فا کی نیچے زیر ہے، اسے السماواتی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، فی السماواتی نہیں، فی السماواتی۔ میم اور واو پر کھڑا زبر ہے، اسے میم الف زبر ما، واو الف زبر وا، اس طریقے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طریقے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فی السماواتی والارض، ناظرین یہاں پر واو پر زبر ہے، اس سے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور ارضی میں را ساکن ہے، را ساکن ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ والارض وَلَهُ الدِّينُ، وَلَهُ، ہو میں ہا پر پیش ہے، اسے الدین کی دال کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اور ناظرین دال چونکہ حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، اسے ہم پڑھیں گے وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، یہاں وقف پڑھیں گے تو واصبہ پڑھیں گے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ، أَفَغَيْرَ، افغیرہ میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، غیرہ میں یا ساکن ما قبل غین پر زبر کی یا لین ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، غیرہ نہیں غیرہ، اور اس میں اللہ را پر زبر ہے، اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ افغیر اللہ تتقون، افغیر اللہ تتقون، یہاں وقف پڑھیں گے تو تتقون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں تو ان کی ناظرین نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا۔
افغیر اللہ تتقون. یہ آیت نمبر 52 ہے. ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اسما کی جانب کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے ہو ضمیر. نمبر 2 ما. نمبر 3 السماوات. نمبر 4 الارض. نمبر 5 الدین. ہو ضمیر یہاں نمبر 1 آئے گا. اور نمبر 6 واسبہ. نمبر 7 غیرہ. نمبر 8 اس میں اللہ. تو کل ملا کر ناظرین 8 اسما ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں. مجھے فعل ایک ہی نظر آ رہا ہے، تتقون. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے واو. دوسرا لا. تیسرا فی. یہاں پر واو ہے، نمبر 1 آئے گا. یہاں پر نمبر 1، لا نمبر 2. اور اس کے بعد آ جو ہے ناظرین یہ نمبر 4 ہے. اور فا نمبر 5. کل ملا کر 5 حروف ہیں. تو چلتے ہیں اسما کی جانب. سب سے پہلے تو پہلا اسم ہے ہو ضمیر. اور دوسرا اسم ہے ما. تیسرا اسم ہے السماوات. السماوات. چوتھا اسم ہے الارض. اور 5واں اسم ہے الدین. اور چھٹا اسم ہے واسبہ. 7واں اسم ہے غیرہ. اور 8واں اسم ہے اسم اللہ. ناظرین اب افعال کی طرف چلتے ہیں. تو ایک ہی فعل ہے تتقون. تتقون. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں حروف کی جانب. تو پہلا حرف ہے واو. دوسرا حرف ہے لی. تیسرا فی. اور چوتھا حمزہ زبر آ. اور 5واں ہے فا. کل ملا کر ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 حروف ہیں. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ہم آج کا جو سبق ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 52 وہ لکھ بھی چکے ہیں. اسماء افعال حروف بھی یہاں پر تحریر کر چکے ہیں. اور اب ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی تحقیق اور ترجمے کی جانب. تو پہلا اسم ہے ہو ضمیر. واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو، یعنی کلمے سے ملی ہوئی ہو. متصل کہتے ہیں جو ملی ہوئی ہو کلمے سے، اور منفصل کہتے ہیں جو جدا ہو. تو متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے. اچھا جی، جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس. اس کے بعد ہے ما.
یہ اسم موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے اس کا، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں. یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. السماواتی، سماوات، سما ان کی جمع ہے. سما کہتے ہیں آسمان. سما بھی قرآن کریم میں یوز ہے اور سماوات بھی یوز ہے. سماوات بہت سے آسمان. کتنے آسمان؟ قرآن کریم میں سورہ ملک میں ہے سبع سماوات طباقا، کہ 7 آسمان ہے طباق در طباق. تو سما ایک آسمان اور سماوات بہت سے آسمان. ارض کہتے ہیں زمین کو. بہت سے اہل لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض اسم جنس ہے. جب ہم اسم جنس کہیں گے تو یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے یوز ہوگا، اور قرآن کریم میں ناظرین ارض ہی یوز ہوا ہے. اور جب بہت سے اہل لغت کا یہ خیال ہے کہ یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے ارادن. تو ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمین ہے. اور عام طور پر اراضی، عربی میں ہم کہتے ہیں ارادن اور ارض، اردو میں کہتے ہیں ارض اور اراضی. تو یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اراضی. اور ارض و سما عام طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں. یہ ارض و سما یعنی زمین و آسمان. اس کے بعد ہے دین. دین ناظرین بنیادی جو عقائد ہیں نا عام طور پر انہیں کہا جاتا ہے، اور دین نظام کے معنی میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر دین عبادت کے معنی میں ہے. عام طور پر جو دین ہم نے کہا نا بنیادی عقائد کا نام ہے، بنیادی کچھ جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے رسولوں کی، اس کے تمام انبیاء کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرنا. پھر اس کے بعد ناظرین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین رکھنا، یعنی حشر و نشر جسے کہتے ہیں، والبعث بعد الموت کہتے ہیں. قیامت کا یقین رکھنا، جنت دوزخ کا یقین رکھنا، فرشتوں پر یقین رکھنا. اور اسی طریقے سے ناظرین وہ چیزیں جو شروع سے حرام چلی آ رہی ہیں، جیسے جھوٹ کا حرام ہونا، سچ بولنا، جھوٹ کا حرام ہونا، تو یہ ساری چیزیں دین کہلاتی ہیں. ادیان اس کی جمع ہے. تو دین اور ادیان دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ دونوں استعمال کیے جاتے ہیں ادیان. اور دین بھی ہم یوز کرتے ہیں. اور میں نے جس طرح کہا کہ یہاں پر دین کا معنی ہے عبادت، یہ عبادت کے معنی میں لیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے واسبہ. واسبہ یہ ویسے تو اسم فاعل کا صیغہ ہے. اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، اور عام طور پر ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہوتا ہے. تو واسبہ کا معنی یہ ہونا چاہیے لازم رہنے والا، کیونکہ جو واو صاد با ہے نا، اس کا جو مادہ ہے وسبن یا وسبہ، تو ناظرین یہ لازم، لزوم کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر اس کا معنی کیا گیا واسب لازم، واسب لازم. اچھا، اس کے بعد غیرہ. غیرہ کہتے ہیں غیر کو، سوا کو، اور یہاں پر سوا کے معنی میں ہے. اور یہ ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں. یہ اپنا نہیں ہے، غیر ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سے سوا ہے. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں اللہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری میری دعا پوری فرما، میری مراد پوری فرما. تو عام طور پر یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں افعال کی جانب. تتقون. تتقون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر. اس کا معنی ہے کہ تم ڈرتے ہو یا تم ڈرو گے، اور یہاں معنی ہوگا تم ڈرتے ہو. ناظرین اسی کا جو ہے وہ جو فعل اسی کا اسم فاعل ہے متقی. ہم کہتے ہیں نا فنا آدمی بڑا متقی ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو یہ عام طور پر اس کا اسم فاعل ہے، اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین حروف کی، یعنی واو کا معنی اور لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے. فی کا معنی ہے میں، ظرف کے لیے آتا ہے. حمزہ زبر آ یعنی حمزہ استفہام کا، اس کا معنی ہے کیا. فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ناظرین آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے.
واو زبر وا، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، ولہو، میم الف زبر ما، ولہو ما، فا سین زیر فس، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، واو کھڑا زبر وا یا واو الف زبر وا، تا زیر تی، ولہو ما فی السماواتی، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، دوا زیر دی، والارضی، واو زبر وا، لام زبر لا، ہا دال پیش ہد، دال یا زیر دی، نون پیش نو، ولہ الدینو، واو علی زبر وا، صاد زیر صی، با دو زبر بن، واصبن، یہاں وقف کریں گے تو واصبہ پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، غین یا زبر غی، را لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، افا غیر اللہ، تا تا زبر تت، تا زبر تا، قوف واو پیش کو، نون زبر نا، تتقون، یہاں وقف کریں گے تو تتقون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح ہم عام طور پر فرض نمازوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لا واسطے، ہم پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں کہ اصل میں لی ہے، لا واسطے ہو اس کے لیے یا اس کے، ما وہ جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، وا اور الارضی زمین یا زمینوں، وا اور لا واسطے ہو اس کے، الدین عبادت، واسباً لازم، دین کا ویسے دین ہی معنی ہوتا ہے، نظام اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن ناظرین یہاں پر عبادت کے معنی میں ہے۔ آ کیا، فا پس، غیر سوا، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، تتقون تم ڈرتے ہو۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر ناظرین یہاں جو ہم عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر 43 اور 44 کی، کہ جس میں ہم نے ناظرین آپ کی خدمت میں جو آیت کریمہ ہے وہ بھی تلاوت کی تھی، اور اس کا ترجمہ بھی جو متن کا ترجمہ ہے وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرکین مکہ کا یہ ایک
شبہ تھا کہ جس کا یہاں پر رد کیا جا رہا ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت اس سے بلند اور بالا ہے کہ وہ کسی بشر اور انسان کو رسول بنائے اور اپنا پیغام دے کر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، جو انسان کی بنسبت بڑا معزز اور مکرم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس اعتراض کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر تذکرہ فرمایا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 8 اور 9 ناظرین یہ بھی ہم پیش کر چکے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی کی کہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر ہم نے 2 پیش کی، آیت نمبر 2، پھر اس کے بعد سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 33 اور 34، 33 and 34۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون۔ اور نبی کی قوم کے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی۔ انہوں نے کیا کہا، یہ رسول تو تم جیسا بشر ہے، یہ ان چیزوں میں سے کھاتا ہے جن سے تم کھاتے ہو، اور ان چیزوں سے پیتا ہے جن سے تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو اس وقت تم ضرور نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق کی جو پیدائش کی ابتدا سے اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جاریہ رہی کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف انسان اور بشر کو رسول بنا کر بھیجا، اور ظاہر ہے کہ بشر اور انسان کی ہدایت کے لیے اس کی جنس سے ہی رسول بھیجا جائے گا، نہ کہ کسی اور جنس سے رسول بھیجا جائے گا، چونکہ اس زمین پر انسان رہتے ہیں، اس لیے ان کی ہدایت کے لیے بشر اور انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ اگر یہاں فرشتے رہتے ہوتے تو ان کی ہدایت کے لیے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، سورہ بنو اسرائیل آیت نمبر 95۔ آپ کہیے اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے تو جو اس میں اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ انسان جن سے انسان اس کائنات میں رہتے ہیں، اس سرزمین پر رہتے ہیں، تو پھر ان کی ہدایت کے لیے انسان ہی تشریف لائیں گے نا نبی اور رسول بن کر۔ تو ظاہر ہے کوئی اور جنس اگر ہوتی، یعنی فرشتے اگر انسان کی ہدایت کے لیے، تو انسان مانوس نہ ہوتا، یا جنات میں سے کوئی آتا تو انسان مانوس نہیں ہوتا، جنس اپنی جنس سے مانوس ہوتی ہے نا۔ یعنی آپ کو پتہ لگ جائے کہ ایک جگہ پر کوئی اسپیچ کر رہا ہے اور وہ اسپیچ کرنے والا اچھی باتیں کر رہا ہے، قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ انسان نہیں ہے، تو میرے خیال میں آپ میں سے کوئی بھی اسے نہیں سنے گا، کیونکہ آپ مانوس ہی نہیں ہوں گے۔ یا پتہ لگ جائے کہ بھئی کوئی جن ہے تو آپ ڈر کے وہاں سے بھاگ جائیں گے، آپ اس کی بات سنیں گے نہیں، وہ بھلے کہتا رہے کہ جی میری بات سنو، میں حق بات کر رہا ہوں، لیکن آپ سنیں گے نہیں۔ تو اسی لیے انسان کی ہدایت کے لیے بشر اور انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ اس لیے کفار مکہ کا سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ اعتراض لا یعنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر کسی کو بھیجنا تھا تو چاہیے یہ تھا کہ وہ کسی فرشتے کو پیغام دے کر اپنا رسول بنا کر بھیجتا۔ امام رازی اور علامہ قرطبی وغیرہ نے یہ کہا کہ اس آیت میں تقدیم اور تاخیر ہے، اور بالبینات والزبر آیت کے پہلے
پہلے اجزاء کے ساتھ مربوط ہے، اور معنی یوں ہے اور ہم نے آپ سے پہلے واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو اگر تم کو یقین نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صرف مرد کو بنایا جاتا ہے، عورت کو نہیں بنایا گیا۔ ناظرین و سامعین، اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ فرمایا نا کہ ہم نے شروع سے ہی مردوں کو یعنی انسان اور بشر میں سے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، اب فرمایا کہ یہود و نصارہ یہ اعتراض کر رہے تھے نا، تو اور مشرکین مکہ یہ اعتراض کر رہے تھے، تو فرمایا ان سے کہ جو اپنے آپ کے جو اہل علم ہیں نا، اہل ذکر ہیں، جو اہل کتاب ہیں، جو اہل علم ہیں، تو ان سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول اعظام علیہم السلام آئے، تو وہ انسانوں میں سے آئے اور مردوں میں سے آئے۔ تو اس لیے اب یہاں پر دلیل دے دی کہ تم اپنے اہل علم سے پوچھ لو۔ اچھا اب یہاں پر اہل ذکر کا مصداق کون ہے؟ یعنی یہاں پر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ فرمایا نا کہ تم جو ہے اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی یہاں پر اہل علم مراد ہے، اور خاص یہاں پر اہل کتاب بھی مراد ہے کہ جو اہل کتاب میں سے اہل علم ہے۔ تو اب یہاں پر ناظرین یہ دیکھا جائے گا کہ جو یہ فرمایا نا کہ اہل علم سے پوچھو بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر ولتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اس سے پہلے فاسألوا اہل الذکر آیت نمبر 43۔ تو اب یہاں پر اہل ذکر کی تفسیر میں 4 اقوال ہیں۔ ابو صالح نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد اہل تورات اور انجیل ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد اہل تورات ہیں۔ ابن زید نے کہا کہ اس سے مراد اہل قرآن ہیں، اور بعض ائمہ نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ پہلے لوگوں کی خبر رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اس کی تفسیر میں 2 قول ہیں۔ ناظرین 2 قول کون کون سے ہیں اور پھر مزید انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں۔ جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ حارث محمود۔ جی حارث محمود۔ جی بیٹا سبق و ترجمہ سناؤ۔ واللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اچھا بیٹا آپ نے ماشاءاللہ، صدق اللہ العظیم۔ ہاں یہ بتاؤ بیٹا کتنی ایج ہے آپ کی؟ 10 سال۔ 10 سال ہے، ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا، لیکن اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہاں پر اس میں اللہ کی جو حرف لام ہے اس کو پر نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ اور اسی طریقے سے افغیر اللہ یہاں پر پر پڑھیں گے، کیونکہ وہاں پر اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، جہاں زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ باقی ماشاءاللہ آپ کا تلفظ بہت اچھا ہے، اور کوشش کیجیے گا پھر دوبارہ ہمیں ضرور سنائیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر جی رہی ہوں۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی تانجے والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔
اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی نصیحت ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے. سب اللہ سے چھوڑ کسی اور سے ڈرو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی صاحبال سے. بسم سنائیے. اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تاننے والا سے. جی بیٹا سنائیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. ترجمہ: اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے. کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی چارکوٹ سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. جزاک اللہ خیر. آپ نے پڑھا صحیح لیکن رک کر نہ پڑھیں، اور اگر کسی وجہ سے ٹھہرتی بھی ہیں تو پھر پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں. تو آپ جگہ جگہ ٹھہر رہی تھیں تو ایک لہہ میں پڑھنے کی کوشش فرمائیں. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ناظرین یاد رکھیں کہ آپ انسٹاگرام پر ARYQ TV کے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کو سرچ کر سکتے ہیں. جس وقت بھی چاہیں ڈیٹ کے ساتھ اس کے قرآن سنیے اور سنائی نام کے ساتھ سرچ کریں اور آپ اس سے مستفیض ہوں. صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. www.aryqtv.tv پر. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.